اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو 16 تاریخ ہو گئی نا، 16/12/2025۔ محی الدین بھائی ہیں موجود، نعمان بھائی بھی ہیں، جمیل بھائی تو میرے خیال ہے گھر کے معاملے میں لگے ہوئے ہیں، جاوید بھائی آ رہے ہیں نا، افضال بھائی بھی ہیں، اشرف بھائی بھی کئی مصروف ہیں، خورشید بھائی ہیں، معین بھائی یہ بھی آج نظر نہیں آئے، معین بھائی اور مبارک بھائی اثر میں تو تھے، ہاں ادھر مشورے میں تھے ہوں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اب ہماری بات شروع ہوئی کتاب و قلم، ہم نے اشارات سیکھے، اشارہ کیسے کرنا ہے۔ ھذا ایک مذکر قریب، ھذہ ایک مؤنث قریب، ذاک ایک مذکر تھوڑا دور، تلک ایک مؤنث تھوڑا دور، ذالک ایک مذکر بہت زیادہ دور، تلک ایک مؤنث بہت زیادہ دور۔ دو مذکر قریب کے لیے ھذانی، دور کے لیے ذانی کا، دو مؤنث قریب کے لیے ہاتانی، دور کے لیے تانی کا۔ یہ سب مذکر بے جان چیزیں ھذہ، مؤنث بے جان چیزیں ھذہ، دور بہت بے جان چیزیں تلکا مذکر، مؤنث تلکا۔ جاندار کے لیے ہؤلاء، یہ سب مذکر ہؤلاء، یہ سب مؤنث ہؤلاء، اولئک کا وہ سب مذکر، اولئک کا وہ سب مؤنث، ان سب کے لیے اولئک۔ پھر ہم آگے تھے حروف جارہ جو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مسخلہ، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی، یہ سارا 17 ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ آتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم سیکھتے رہیں گے۔ پھر آگے بڑھے ہم تو ہم نے مؤنث کی نشانیاں سیکھی، بولتا جس حرف کے آخر میں ہوگی عربی میں وہ مؤنث ہے۔ دوسرا، جو جسم کے اعضاء کم سے کم 2 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں وہ بھی مؤنث ہے۔ پھر تیسرا، جتنے شہروں کے اور ملکوں کے نام ہوں گے وہ سب مؤنث ہوں گے۔ اور چوتھا ہے جو خود ہی مؤنث ہے، جیسے بکری، ٹھیک ہے، ہرنی، گائے، یہ عورت، سب مؤنث ہی ہیں ظاہر ہے، تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر ہم آگے بڑھے، ہم نے موصوف صفت سیکھے، یعنی کہ کسی چیز کی اچھائی برائی، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے سیکھا کبیرن مذکر میں بڑا، کبیرتن مؤنث میں بڑی، صغیرن مذکر میں چھوٹا، صغیرتن مؤنث میں چھوٹی، بولتا لگ گیا تو مؤنث بن گئی۔ ایسے ہی طویل، قصیر، متوسطن، یہ سب ہم نے پڑھے جو صفات والی چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے الوان پڑھے، رنگ، ابیض، اسود، احمر، اخضر، انہی کے مؤنث پڑھے، سودا، بیضاء، حمراء، خضراء۔ پھر ہم آگے آ گئے، ہم نے حروف جو ضمائر ہوتی ہیں وہ پڑھی، انا میں ایک مرد، میں ایک عورت، انا، نحنو ہم 2 مرد، ہم 2 عورتیں، نحنو ہم سب مرد، ہم سب عورتیں، انتا تم ایک مرد، انتما تم 2 مرد، انتم تم سب مرد، انتی تم ایک عورت، انتما تم 2 عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ انا کا یا، ھذا کتابی یہ میری کتاب ہے، ھذا کتابنا یہ ہم دونوں کی کتاب ہے، ھذا کتابنا یہ ہم سب کی کتاب ہے، ھذا کتابک یہ تمہاری کتاب ہے، ھذا کتابکما یہ تم دونوں کی، ھذا کتابکم یہ تم سب کی کتاب، ھذا کتابکی یہ تجھے ایک عورت کی کتاب ہے، ھذا کتابکما تم 2 عورتوں کی کتاب ہے، ھذا کتابکن یہ تم سب عورتوں کی کتاب ہے، ھذا کتابہ یہ اسے ایک مرد کی کتاب ہے، ھذا کتابہما یہ ان 2 مردوں کی کتاب ہے، ھذا کتابہم یہ ان سب مردوں کی کتاب ہے، ھذا کتابہا یہ اسے ایک عورت کی کتاب ہے، ھذا کتابہما یہ ان 2 عورتوں کی کتاب ہے، ھذا کتابہن یہ ان سب عورتوں کی کتاب ہے۔ پھر ہم نے اس میں فعل ماضی پہ آگے زمانوں پہ، تو فعل ماضی میں ہم نے شروع کرا
ایک مصدر سے صیغے بنتے چلے گئے. ایک مصدر ہے، جیسے مثال کے طور پہ ضربن، سمعن، ضربن مارنا، مار، سمعن سننا، ٹھیک ہے نا، سماعت، بصرن دیکھنا بس. تو یہ مصدر سے پھر آگے 14 صیغے بنے ماضی کے. جیسے ہم نے بنایا ضربا، ضربا یہ اس ایک مرد نے مارا، ضربا ان دو مردوں نے مارا، ضربو ان سب مردوں نے مارا، ضربت، ضربنا، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. ایسے بن جائیں گے سارے. پھر ہاں یہ تو ہوا مثبت نا، نہیں مارا تو ما ضربا، ما لگا دیں گے نہیں، ما ضربا، ما ضربا، ما ضربو، ما ضربت، ما ضربتا، ما ضربنا، ما ضربتا، ما ضربتما، ما ضربتم، ما ضربتی، ما ضربتما، ما ضربتن، ما ضربتو، ما ضربنا. میں نے نہیں مارا، ہم نے تو نہیں مارا، یہ مانا. پھر مضارع پہ آ گئے ہم، یعنی کہ حال اور مستقبل کے لیے. تو ہم نے بنایا یضربو، یضربانی، یضربون، وہ ایک مرد مارتا ہے، مارے گا، مارتا رہے گا. تضربو، تضربانی، یضربنا، تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربین، تضربانی، تضربنا، اضربو، نضربو. ایسے ہو جائے گا. اور نہیں مارتا ہے تو لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربونا، لا تضربو، لا تضربانی، لا یضربنا، لا تضربو، لا تضربانی، لا تضربونا، لا تضربین، لا تضربانی، لا تضربنا، لا اضربو، لا نضربو. ایسے 14 صیغے ہو گئے مکمل. اب ہم آگے آ گئے. الدرس التاسع والاربعون، الرقم الورقہ 7 106. اب اس پہ ہم چل رہے ہیں. الدرس التاسع والاربعون ہے الفعل الماضی التلمیذہ، یہی والا تھا نا جی؟ ہاں جی. چلیں اب شروع کریں اس کو، آسان ہے یہ تو. تسأل المعلمۃ فاطمہ، سوال کرتی ہیں استانی فاطمہ سے، ماذا فعلتی فی الصباح، کیا کام کیا صبح میں؟ فتقول، وہ جواب دیتی ہے، قمت فی الصباح وتوضأت، میں اٹھی صبح سویرے اور میں نے وضو کیا. وصلیت الفجر فی البیت، اور میں نے نماز پڑھی فجر کی گھر میں. وتلوت القرآن الکریم، اور میں نے تلاوت کی قرآن کریم کی. ثم تناولت الفطور، پھر میں نے ناشتہ کیا. 106. وأخذت کتبی، پھر میں نے اٹھائی کتابیں. وجئت إلى المدرسہ، پھر میں آ گئی مدرسے کی طرف. متى قمت فی الصباح، کب اٹھی تھی صبح میں؟ قمت فی الصباح الباکر، میں اٹھی تھی صبح سویرے جلدی. هل سمعت اذان الفجر، کیا تو نے سنی تھی اذان فجر؟ نعم، جی ہاں، سمعت اذان الفجر، میں نے سنی تھی اذان الفجر. هل بیتک قریب من المسجد، کیا تیرا گھر قریب ہے مسجد کے؟ نعم بیتی قریب من المسجد، جی ہاں میرا گھر قریب ہے مسجد کے. این صلیت الفجر، کہاں فجر کی نماز پڑھی؟ صلیت الفجر فی البیت، میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی گھر میں. کم قرأت القرآن، کیا قرآن کی تلاوت کی تھی؟ کم، کتنی تلاوت کی تھی قرآن کی، کتنا قرآن پڑھا تھا؟ قرأت جزءا من القرآن، میں نے قرأت کی تھی جز کی میں نے جزء من القرآن یعنی کہ ایک پارہ، جز ایک حصہ، ایک پارہ. میں نے قرأت کی تھی ایک پارے کی قرآن کے. ماذا شربت فی الفطور، کیا پیا تھا ناشتے میں؟ شربت لبنا، پیا تھا میں نے دودھ. هل لعبت فی الطریق، کیا تو کھیلتی ہے راستے میں؟ ما لعبت فی الطریق، میں نہیں کھیلتی راستے میں.
هل جئت وحدك هل جئت وحدك وحدك هل جئت وحدك کیا جئتی ہاں تم اکیلی آئیں. تم اکیلی آئی جئتے مانا آنا. کیا تم آئیں وحدک اکیلے؟ تم اکیلی آئی تھی کیا؟ اچھا کیا اکیلی آئی تھی لا نہیں بل جئت مع اختی ہاں بلکہ میں آئی تھی اپنی بہن کے ساتھ تقول زینب زینب کہتی ہے فاطمہ تو قامت فی الصباح الباکر فاطمہ اٹھتی ہے صبح جلدی وتوضأت وصلت الفجر فی المنزل اور وہ وضو کرتی ہے اور وہ نماز پڑھتی ہے فجر کی اپنے گھر میں وتلت القرآن الکریم اور وہ تلاوت کرتی ہے قرآن کریم کی ثم تناولت الفطور پھر وہ کھاتی ہے ناشتہ واخذت الکتب پھر وہ لیتی ہے اپنی کتابیں وسلمت علی ابیہا و امیہا پھر وہ سلام کرتی ہے اپنے والد کو اور اپنی والدہ کو وجاءت الی المدرسہ اور وہ آ جاتی ہے مدرسے کی طرف. ترجم بالردی اردو میں ترجمہ کرنا ہے. اخذت فاطمہ الجریدہ فاطمہ نے لیا اخبار ہاں جریدہ کہتے ہیں اخبار. وقرأت ثم وضعت الجریدۃ علی المکتب پھر اس نے اس کو پڑھا پھر اس نہیں نے ثم وضعت الجریدہ اچھا پھر اس نے رکھا پھر اس نے رکھا جریدہ اپنی الماری میں اخبار علی المکتب الماری پر رکھ دیا الماری پر رکھا الماری پر رکھا پھر اس نے الماری پر رکھا. خورشید بھائی آگے کا کر سکتے ہیں دیکھیں. قمت فی الصباح قمت فی الصباح قم کہتے ہیں اٹھنے کو جاگنا. اس وقت صبح میں اٹھی ہاں قم تو میں اٹھی میں اٹھی صبح میں صبح میں. وفتحت الشبابیک وفتحت الشبابیک شبابیک شباک کی جمع ہے. شباک کہتے ہیں کھڑکی کو. اور میں نے کھولی کھڑکیاں میں نے کھڑکیاں کھولی. یا زینب حل فہمت الدرس اے زینب کیا حل فہمت الدرس کیا تم سبق سمجھ گئی سمجھ گئی؟ حل فہمتی کیا تم سمجھ گئی کیا تم سمجھ گئی؟ وحل کتبت الرسالۃ الی ابیکی کیا اور کیا تم نے لکھا خط اپنے کتبتی لکھنا والد کو آپ نے والد کو کیا تم نے خط لکھا؟ الطفلۃ اکلت وشربت ولعبت ثم نامت. الطفلہ بچی نے کھایا اور پیا اور کھیلا پھر سو گئی. ہاں سمجھ رہے نا. بچی نے کھایا اور پیا وشربت ولعبت اور کھیلی ثم نامت پھر سو گئی. نامت اب کہتے ہیں عربی میں ترجمہ کریں اردو سے. فاطمہ نے اپنی ماں سے کہا تقول فاطمہ لأمہا تقول فاطمہ لأمہا چلے آگے امہا لأمہا آگے. اماں جان آج جمعہ ہے. ہاں یا ایھا الام ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایھا الام الیوم یوم الجمعہ الیوم جمعہ آج تو جمعے کا دن ہے. الیوم آج کے دن تو جمعہ جمعے کا ہے. آج تو جمعہ ہے ٹھیک ہے نا. میں اسکول نہیں گئی. لا ذهبتی فی المدرسہ ذهبت ما ذهبت مدرسہ ما ذهبت الی المدرسہ میں مدرسے کی طرف نہیں گئی یعنی کہ میں اسکول نہیں گئی یہ مطلب ہے. ہاں ما ذهبت فی المدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں اور الی المدرسہ.
میں سویرے اٹھی جلدی. استيقظ ہاں صباحا باکرا. استيقظ میں جاگی اٹھی، یا قمت بھی کہہ سکتے ہیں، میں اٹھی. صباحا باکرا صبح میں جلدی، اور نماز پڑھی. ہاں وصلیت بس، اور میں نے نماز پڑھی. اور صلیت صلاح بھی کہہ سکتے ہیں، نماز پڑھی. وصلیت اور تلاوت کی. یہ پیچھے گزرے ہیں نا سارے، دیکھیں نا اس سبق میں پورا گزرا ہے. وقرأت قرآن، اور قرآن کی تلاوت کی. ہاں وَأَتْلُو، بلکہ یوں کہیں گے نا وَأَتْلُو، صحیح ہے وَأَتْلُو. چلیں، اور پھر میں نے ناشتہ کیا، تیار کیا. تیار کرنے کو کہتے ہیں جہزا. جہز یجہز، جہزت الفطور. ثم جہزت الفطور، پھر میں نے تیار کیا. ثم پھر جہزت، میں نے تیار کیا. الفطور ناشتہ. میری بہن نے کمرہ صاف کیا. ہاں اختی نظفت اختی. اور کمرہ کیا ہے؟ غرفہ. میری بہن نے کمرہ صاف کیا. نظفت الغرفۃ لاختی. سعیدہ تم صبح کہاں تھی یا سعیدہ؟ این انتی فی الصباح. ہاں این انتی، تم کہاں تھی؟ فی الصباح، جی فی الصباح مانا صبح میں. کیوں دیر سے آئیں؟ اور کیوں کے لیے آتا ہے لما. آنے کو کہتے ہیں جئتو. لما جئتا متأخرہ. تاخیر سے کیوں آئیں، دیر سے کیوں آئیں؟ متأخرہ دیر سے. لما جئتا متأخرہ، سمجھ رہے؟ لما جئتا، ہاں تم کیوں آئیں متأخرہ دیر سے. متأخرہ تاخیر، متأخرہ یعنی تاخیر. تاخیر سے کیوں آئیں، دیر سے، لیٹ کیوں آئیں ہو؟ متأخرہ کیوں دیر سے آئیں. فعل ماضی میں اگر مفرد مؤنث غائب کا صیغہ بنانا ہو نا فعل ماضی میں، تو مفرد مذکر کے صیغے کے آخر میں تا ساکن بڑھا دیں. جیسے ذہبہ سے ذہبت، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مفرد مؤنث غائب. اخذہ سے اخذت. اگر مؤنث مخاطب بنانا ہے، مخاطب یہ سامنے والا، تو تی مکسور زیر والی تی لگا دیں، تا کے نیچے زیر. پہلے حرف کو ساکن کر دیں، جیسے ذہبہ سے ذہبتی، ذہبتی، تو یہ مخاطب ہو گیا، واحد مؤنث مخاطب. اور مفرد متکلم یعنی کہ میں، متکلم بات کرنے والا، متکلم بنانے کے لیے تو لگا دیں، تا اور اس پر پیش مضمومہ، تا مضمومہ. جیسے ذہبہ سے ذہبتو، ذہبہ سے ذہبتو یعنی کہ میں گئی، یا میں گیا بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے. امید ہے کہ تھوڑا سا کچھ تو سمجھ آیا ہوگا. اس کتاب کو ہم پہ دوبارہ بھی دہرا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دو تین بار انشاءاللہ دہرا لیں گے، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. اب یہ فقہ ہے نا آج، یہ ان کو دے دیں، ان کے استعمال میں آ جائے گا. اچھا بھائی فقہ میں دیکھ لیں اب کیا کہاں تک ہو گیا تھا. ہاں آگے اذان اور وہ بھی آ رہی ہے. ہم نے نماز کا ذکر شروع کر دیا تھا. نمازوں کے مستحب اوقات، یعنی کہ جن اوقات میں وقتوں میں نماز پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے. صفحہ نمبر ہے 73 ثلاثہ سبعون، ثلاثتین سبعون 70، 73 پیج نمبر. اس میں نمازوں کے مستحب اوقات. عورتوں کے لیے فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ وہ تو گھر میں ہے نا، تو جتنا اندھیرے میں ہو جائے نماز. اور باقی تمام نمازیں مسجد میں جماعت ہونے کے بعد پڑھنا مستحب ہے. باقی نمازیں فجر کے علاوہ جماعت ہو گئی نا پھر پڑھیں.
उससे पहले नहीं पढ़ सकते। पढ़ तो सकती हैं, लेकिन चूँकि मर्द मुकद्दम है ना, हाँ मर्दों को अल्लाह ने कहा रिजालु कव्वामूना, घर में वो अकेली है। हाँ अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द जो है वो औरतों के ऊपर है, अफजल है, एक स्टेप आगे की है ना। अभी हमारे एक दोस्त आया ना उम्रा कर गए, तो कह रहा अब उधर जो अरबी शुरते थे वो जैसे नमाज में थोड़ा वक्त रह जाता है तो औरतों को हटाते हैं ना, यल्ला हाजियन खल्लिफ तरीक, यानी कि जगह खाली करो ना, रास्ते से हट जाओ, सफ से निकल जाओ। तो अभी इसकी भी बीवी साथ में छुप के ना बैठी हुई तो उसको कहता है चल बेटा निकल बाहर, पीछे निकल, तू तेरी यही औकात नहीं ना। और कह रहे कि ये हम मर्दों की शान, हम आगे पढ़ते हैं, तुम लोग पीछे जाओ, चलो अपनी बीवी को ही बोल मेरे लोग चलो शाबाश फुटो तो तफरीह में ना औरतें भी आगे पढ़ रही हैं, फिर उनका क्या? वो ये होता है ना कि जो वहाँ पे शयूख हज़रात हैं ना, ये हैं शाफ़ी मसलक के, इमाम शाफ़ी की पैरवी करने वाले, और हम हैं हनफी मसलक वाले, हम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की। तो हमारे यहाँ मसला अलग है, उनके अलग है। हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर बालिग़ औरत मर्द से आगे नमाज़ पढ़ेगी, जितने पीछे वाले मर्द हैं सबकी नमाज नहीं होगी। हमारे यहाँ जमात में यही मसला है, इसलिए हमारे यहाँ औरतें पीछे हैं मर्दों से ना। और शवाफ़ी मसलक में ऐसा नहीं है, शाफ़ी मसलक में अगर औरत आगे भी पढ़ लेगी तो उनकी मर्दों की नमाज भी ठीक है। अब शुयूख जितने वहाँ नमाज़ पढ़ाने वाले हरमैन शरीफैन के, मस्जिद नबवी के और भी दीगर, तो ये सब शाफ़ी मसलक की पैरवी करने वाले रफ़ा देन करते हैं, शाफ़ी मसलक में है ये। इनके हाँ मतलब इनके मर्दों की नमाज़ हो जाएगी, लेकिन जब किसी हमारे बड़े आलिम ने इनसे ना किसी पर्सनल महफिल में पूछा था ये बात कि हज़रत ये हमारे मसलक के मुताबिक तो मर्दों की नमाज़ ख़राब हो जाएगी और आपके मुताबिक हो जाएगी, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी। उन्होंने कहा था, वहाँ के शयूख ने ना, इमामों ने कहा था कि हम ये बात किसी को बताते ही नहीं है वैसे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि हम इन ख़वातीन की नियत ही नहीं करते जमात के साथ नमाज़ पढ़ने में ना, यानी कि इमाम का नियत करना ज़रूरी है। अगर हमारे पीछे कोई औरत आगे नमाज़ पढ़ लेगी ना, खुद भले पीछे पढ़ ले, बाहर पढ़ ले, तो उसकी नमाज अपनी होगी, हमारे पीछे नहीं होगी, जमात के साथ नहीं होगी, क्योंकि हमने उसकी नियत नहीं करी हुई। इमाम को नियत करनी पड़ती है अलग से, तब उसके पीछे ताबे होते हैं। इमाम जो कि मुक्तदीन की नियत करता है, मर्दों की, चाहे उसमें बच्चे हैं या जो भी है, लेकिन ख़वातीन की नियत नहीं करते आम तौर पे हमारे यहाँ नमाज़ पढ़ाने वाले। तो ये लोग जानबूझकर नियत इसलिए नहीं करते ताकि इनके तमाम दीगर अइम्मा के मसलक के मुताबिक भी सबकी नमाज़ सही हो जाए, और हमारे मसलक के मुताबिक भी हमारे मर्दों की भी नमाज़ सही हो जाए, औरतों की भी अपनी नमाज़ हो जाए। ठीक है ना, समझ आई बात? तो वो मुराक़बा में तो जो है ना जुमे की नमाज औरतें भी पढ़ ली हैं। हाँ, ये तो सब ड्रामा है, ये तो अलग चीज़ है, ये चीज़, हाँ ये अलग मसला है। हाँ ये तो अहले सुन्नत वाले हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये नए नए फ़िरके बनाए, हाँ उन्हीं की करते हैं। हाँ दोनों का बाप एक है, लेकिन दोनों में तजाद बहुत है। हाँ वो यही है कि घर के अंदर जो है ना, एक औलाद होती है शरीफ और एक तो होती है नकचड़ी, नखरे करने वाली। तो फिर वालिद जो होता है ना, वो यही करता है कि जो नकचड़ी और बिगड़ी हुई औलाद जिसको कहते हैं ना, गुमराह, तो उसको जो है ना उसकी डिमांड पहले पूरी करता है ताकि उसके शर से मैं महफूज रहूं, और जो शरीफ होती है उसको नहीं डिमांड पूरी करता। ऐसे अल्लाह भी करते हैं बिल्कुल। जो बेजार होता है उसको अल्लाह देते हैं, इतने हलवे मांडे देते हैं कि वो खा खा के ना वो बैठे हुए थे ना 4-5 बंदे, तो तसला पड़ा था, उसमें हलवा पड़ा हुआ था, खा भी रहे थे रो भी रहे थे, यानी खा भी जा रहे हैं माशाल्लाह तेज़ तेज़ और रो भी रहे, आंसू भी गिर रहे हैं। अब दोनों काम एक साथ करना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो भी ऐसे लोगों के लिए कि हलवा फुल रखा हुआ भी है और रो भी रहे, खा भी रहे, छोड़ भी नहीं रहे, तो समझ आने वाली बात मुश्किल है ये थोड़ी। अब एक बंदा वहाँ से गुज़रा
تو اس نے یہی حالت دیکھی تو بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ حلوہ بھی اتنا بھرا پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ، بندے بھی کھانے والے ٹائٹ ہیں، کھا بھی رہے ہیں دبا کے اور رو بھی رہے ہیں۔ تو وہ بھی ایسے حیران ہو کے وہاں سے گزر کے نا بیچارہ چلا گیا، حیران تو بہت ہوا۔ جب دوبارہ تھوڑی دیر بعد گزرا تو اب اس نے دیکھا 4 تھے تو 3 کھا رہے ہیں، 1 گرا ہوا ہے اور وہ تینوں رو بھی رہے۔ اب وہ اور حیران ہوا، یار یہ بیچارے کو کیا ہو گیا، اس کو دیکھ بھی نہیں رہے، کھانے میں ہی لگے ہوئے، گر گیا بیچارہ۔ اس نے ہی بولا بھائی ان کا آپس کا مسئلہ ہے، چھوڑو دوا کرو، چلا گیا وہ۔ تھوڑی دیر بعد پھر کسی کام سے گزرا، اب اس نے دیکھا 2 کھا رہے ہیں، 2 گرے ہوئے اور رو بھی رہے۔ اب یہ بہت زیادہ وہ ہوا کہ یار یا تو یہ واقعی سو گئے، کھا کھا کے پیٹ فل ہو گیا ہوگا تو سو گئے، یا تو کام ہو گیا۔ یہ بولا چھوڑو یار دوا کرو، کسی کے پھڈے میں کیا ٹانگ اڑاؤں۔ اب جب تھوڑی دیر بعد پھر گزرا نا، اب دیکھ رہے 1 رو رہا ہے، 3 گرے ہوئے وہ رو بھی رہا، کھا بھی رہا۔ اب اس نے بولا یار میں پھر نکل گیا، پھر پوچھوں گا کس سے، آخری یہی بچا، اب اس سے پوچھ تو لوں بھائی ماجرا ہے کیا۔ اس کے بعد جا کے بولا بھائی یہ کیا ماجرا ہے، تینوں پہلے آپ چاروں ماشاءاللہ کھا رہے تھے دبا کے، یہ 3 گرے ہوئے، آپ اکیلے کھا رہے ہو، رو بھی رہے تھے آپ لوگ، یہ رو بھی رہے ہو آپ، کیا بات ہے یار ایسی۔ کہتا بھائی ہم اس پہ ہی رو رہے ہیں کہ میں بھی گر جاؤں گا یہ بچ جائے گا۔ یعنی کہ ہم سے جو ہے نا کھایا نہیں جا رہا پورا، سمجھ گئے بات۔ تو یہ وہی والا مسئلہ ہے، پھر اللہ نا ایسا دیتے ہیں اتنا کھانے کو نا، جب چڑچڑا ہوتا ہے نا بندہ کہ بس بھائی تم کھا کھا کے مرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مقصود ہے مرنا، مرنا تو ہے نا، تو بندہ کھا کے ہی مرے، کیوں بلا وجہ بچ کے کہ یار یہ بھی نہیں کھاؤ وہ بھی نہیں کھاؤ، ڈاکٹر نے یہ بھی منع کیا وہ بھی منع کیا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ خرگوش کو دیکھیں کتنا تیز بھاگتا ہے، اور کچھوے کو دیکھیں کتنا آہستہ چل رہا ہے، لیکن آپ غور کریں تو زندگی کس کی زیادہ ہے؟ خرگوشوں کی تو کتنی نسلیں نکل جاتی ہیں پتلی گلی سے، اور کچھوا وہیں کا وہیں جو اور چلے جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ زندگی اس کی لمبی ہے بہت۔ تو یہی کہتے تھے کہ بھائی یہ موٹا ہونا، پتلا ہونا، چربی والا ہونا، بغیر چربی والا ہونا، ایکسرسائز کرنا نہ کرنا، یہ سب باتیں ہیں۔ اگر ایک مسلمان صحیح اپنی فطرت پہ چل رہا ہے نا، جو اللہ نے اس کو دی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سب اس کا سیٹ ہے نا معاملات، دین کے بھی دنیا کے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دبا کے کھائے جتنا کھا سکتا ہے، وہ انشاءاللہ بھوکا نہیں مرے گا۔ زیادہ کھانا بھی تو اچھا نہیں ہے۔ کیوں اچھا نہیں ہے؟ کس نے بولا؟ بھائی زیادہ کھانا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے غلط کھانا۔ اگر ہم نے جتنا یقین کریں زندگی میں جتنی دفعہ ہم نے زیادہ کھانا کھایا ہے نا، شاید کسی نے کھایا اور وہ بچ گیا، کیونکہ یہ جب ایک دفعہ ہی بندہ زیادہ کھا لے نا تو وہ پھر بچتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے نا وہ ایک دم پاگل ہو جاتا ہے، وہ اوور ہو کے اس کو مار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی آپ نے کام غلط کر دیا، یا تو اب اس کو کسی طرح باہر نکال دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو عام طور پہ لوگ مر جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے دین کے راستے میں چلنے والے مجاہدین کو ایسی طاقت دی ہے۔ ہم نے تو خود تجربہ بہت دفعہ کیا ہے۔ ایک دفعہ جماعت میں ایک امام صاحب نے ہمیں نا بڑا زبردستی کھلایا، اتنا کھلایا یہاں پہ نوالے آ گئے، ارے ہم ہاتھ جوڑ لیں بھائی بس کر دو، نہیں بھائی وہ تو چھوڑ ہی نہیں رہے، کھلائے جا رہے، یہاں تک کھا لیا ہم نے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے اب ہم کسی کام کے تو رہے ہی نہیں، تھوڑی مطلب آدھا دن بھر تک کے لیے تو کم از کم۔ ہم نے بولا بھائی اب کام فل ہو گیا ہے، ہم لوگ گئے جا کے آرام سے اپنا جو ہے نا سو گئے، زور میں اٹھے تو کچھ سانس آنا شروع ہوئی، ورنہ سانس ہی بند ہو گیا تھا۔ لیکن اس میں ہوتا یہی ہے، ہمارے ایک استاد نے ایسے کھایا تھا تو وہ پھر سوئے نہ جا کے، پھر وہ اٹھے نہیں، ہاں زیادہ کھا لیا نا انہوں نے، ہیضہ ہو گیا تھا، ہیضہ ہو جاتا ہے اس میں۔ تو یہ سسٹم ایسا ہے کہ غلط کھانے سے نا آپ ضرور مر جائیں گے، لیکن اگر کھانا صاف ستھرا ہے اور اچھا ہے تو زیادہ کھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔
آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی آپ مریں گے نہیں. لیکن خراب اور گندا کھانا اگر آپ نے کھا لیا نا، غلط کھانا جس کو کہا جاتا ہے، وہ تو تھوڑا سا بھی کھانے سے بہت سے لوگ مرے. عام طور پہ بڑے واقعات ہوئے کراچی میں، اب بھی ہو رہے ہیں کہ وہ فاسٹ فوڈ کھانے بیٹھے، ایک برگر ہی کھایا، اکثر تو بچے مر ہی جاتے ہیں، بڑے لوگ بھی مر گئے، وہ جی مر گئے. حالانکہ وہ کیا تھا، کوئی زیادہ کھانا نہیں کھایا انہوں نے، لیکن غلط کھا لیا. تو غلط چیز کو یہ نہیں آگے پار نہیں کرتا، پھر یہ بندہ لڑکا دیتا ہے. جسم ایسی چیز ہے نا اللہ نے بنائی. اچھا جتنی اس کو آپ نے عادت ڈالی ہوگی یہ اس طرح چلے گا. اب ہمارے ساتھ ایک لڑکا بیٹھتا تھا، وہ 11 تندور کی روٹیاں کھاتا تھا، میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. اور ماشاءاللہ سے وہ ایسا زبردست لڑکا تھا. ہمارے حفظ کے معاملے میں پیسے سب کے برابر ہیں، تو میں کیوں زیادہ دوں، اس کی بات بھی صحیح تھی. کھاتا وہ 11-12 روٹیاں کھاتا تھا، تندور کی موٹی روٹی دودھ والی جو ہوتی ہے، اور ایسے کھاتا تھا. ہاں پٹھان ایسے توڑتا تھا 4-3 نوالوں میں، وہ پوری روٹی کھا لیتا تھا. اور ہم لوگ تو بہت زیادہ کر کے بھی 4 روٹی ہم بھی کھا لیتے تھے، کم نہیں تھے اس وقت بھی، 12-13 سال عمر تھی. لیکن ہمیں تب سے جو ہے نا اچھا اور صاف ستھرا اور زیادہ کھانے کی عادت ہے. بڑی ہوتی تھی بھائی تندور کی روٹی، کوئی ہلکی بھی نہیں. یہ تو بات آپ کی صحیح ہے. باہر سے ادھر سے آتے ہیں نا، بھی تندور کی روٹی نا 3 والے میں کھا لیتے ہیں. ہاں یہ تو ان کے لیے بہت چھوٹی روٹی ہے. بلکہ یہ مستورات کی جماعت میں یہ واقعہ ہوا، بہت دفعہ ہوتا رہتا ہے کہ جو ہماری ادھر کی شہری خواتین ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، بعض دفعہ پٹھان عورتیں ہوتی ہیں، پٹھانیاں، ان کے مرد بھی پٹھان. اب وہ تو کھاتے سے تیز، ادھر انہوں نے جو ہے نا 30 روٹیاں بھی بنائی ہمارے گھر جیسی، 30-40 روٹیاں بھی وہاں بھیجیں، کھٹاکھٹ ختم. بھائی روٹی تو لاؤ. اب وہ پٹھانی عورتیں سمجھ گئیں، انہوں نے ان کو ہٹایا جو ہماری اردو اسپیکنگ ہے ادھر والی، اور وہ جی ان کی جو ہے نا 6 پیڑے ایک ساتھ ملا کے ایک روٹی اتنی بڑی بڑی بنا کے بھیجی. تو اب توازن قائم ہوا کہ ہاں چلو کھا رہے ہیں اور ادھر پکڑی جاؤ. فوراً ڈیمانڈ نہیں آ رہی کہ بھائی فوراً روٹی دو، بھائی روٹیاں کھائیں. وہ جب بنا رہی تھی تو وہ روٹی کے لیے بیٹھے ہوئے انتظار میں پٹھان، یار روٹی تو آئی نہیں تھی. 200 کھا جائیں گے. تو روٹیاں ان کی بڑی بناتی ہیں عورتیں بھی. ہاں 6 پیڑے ملا کے نا ایک وہ سمجھ گئیں بھائی یہ ان کا ہی کام ہے، ہم سے یہ پٹھان مرد نہیں سنبھلے. ایک بار میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے اب نماز تو ہوتا ہے، ہوتے جو جماعت تراویح میں نمازیں پڑھتی ہیں، تمام ان کی نیت کرتے ہیں کہ ہاں جب دیکھیں تراویح میں اب تو انہوں نے یہ کر دیا نا کہ خواتین کی جگہ ہی الگ کر دی. یہ اچھا ہو گیا، اب تو نیت کر لیتے ہیں. لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ مجمع کے اندر جیسے حج پہ ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو وہ نیت نہیں کرتے. اسی لیے وہ نا بالکل باہر سے آتے ہیں اور نظر رکھتے ہوئے آتے ہیں، اور جدھر اوپر ہوتے ہیں نا فلور پہ، وہ ادھر سے بھی ایک نظر ڈال کے آتے ہیں کہ کالے برقعوں میں اگر عورتیں ہیں بیچ میں زیادہ تو وہ خواتین کی نیت نہیں کرتے. اسی وجہ سے تاکہ مردوں کی نماز ٹھیک ہو جائے اور عورتوں کی اپنی ہو جائے. عورتوں کی بھی اپنی صحیح ہو جاتی ہے نا، نماز تو وہ اپنی پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ چیز ہے. اب نمازوں کے مستحب اوقات میں ہے کہ نمازوں کے مستحب اوقات سے مراد وہ اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا افضل اور زیادہ ثواب کا باعث ہے. فجر کا مستحب وقت کیا ہے؟ فجر کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، دیر کر کے کہ صبح صادق کی روشنی پھیل جائے اور سورج کے طلوع ہونے میں اتنا وقت باقی ہو کہ جس میں مسنون قرات کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے بعد اگر کسی وجہ سے نماز کا اعادہ کرنا بھی پڑ جائے، لوٹانا بھی پڑ جائے، تو طہارت حاصل کر کے اگرچہ حدث سے اکبر سے ہو، یعنی کہ امام کو نہانا بھی پڑ جائے نا، ایسی بھی صورت آ گئی تو مقتدی انتظار کر رہے ہیں اور وہ گیا فوراً نہا کے آ گیا اور دوبارہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے، اتنا وقت ہے، تو دوبارہ مسنون قرات کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھی جا سکے. اور ہمارے ہاں یہی طریقہ ہے کہ اتنا پہلے ہوتی ہے، جیسے 6:30 ہو رہی ہے جماعت، 6:40 تک فارغ ہو گئے. اب امام کو ہوا کہ ارے میں تو نہا کے نہیں آیا تھا، اس نے مقتدیوں کو بتا دیا بھائی نماز نہیں ہوئی، میں آ رہا ہوں 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ میں آ رہا ہوں. وہ گیا فوراً اندر، پانی ڈالا اس نے، جلدی جلدی کلی کری، ناک میں پانی، 2 منٹ لگتے ہیں غسل، صابن وابن سب کے بغیر، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو بس وہ پانی ڈالا اس نے، جلدی جلدی جسم گیلا کیا، کلی کری، ناک میں پانی ڈالا، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، اور تولیے سے سکھا کے یا وہی کپڑے ایسی جلدی جلدی پہن کے وہ
آگے دوبارہ نماز اس نے ویسے ہی پڑھائی اور پوری نماز ہو گئی. اتنا ٹائم ہوتا ہے. یعنی کہ اگر 6:40 پہ وہ گیا نہانے اور چلو 6:50 تک بھی آ گیا تو 5 منٹ 6 منٹ میں اس نے نماز پڑھا دی تو بھی 7 لوٹانا ہو گیا. 6:30 بجے قوت رکھا گیا ہے. لیکن قضا تو 7 بج کے کچھ منٹ پہ ہو رہی ہے نا, تو قضا سے پہلے ہی وہ دوبارہ بھی نماز. تو بولے سورج نہیں آنا چاہیے, سورج نہیں آنا چاہیے. ہاں تو وہی نا, روشنی سے پہلے وہ پڑھا رہا ہے آخری وقت میں. یعنی اتنا وقت ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے کہ دوبارہ بھی نماز پڑھا سکتے. ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ ظہر کی نماز سردی کے موسم میں اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے. یعنی موسم بہار اور موسم خزاں میں بھی ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہوتا ہے. اور گرمی کے موسم میں اتنی تاخیر سے پڑھنا کہ گرمی کی شدت کم ہو جائے, یہی مستحب پسندیدہ, بشرطے کہ مثل اول سے پہلے پڑھ لی جائے. عصر کا وقت مثل اول یعنی کہ جس وقت جو ہے نا سایہ برابر ہو جائے, ایک ہی سائے پہ آ جائے چیز, یعنی کہ چیز کا سایہ ایک ہی سمت میں آ جائے نا, برابر میں. جیسے یہ مثالی طور پہ لکڑی کھڑی کی ہے نا, تو اس کا سایہ اس کے نیچے ہی آ گیا, اب وہ آگے نہیں بڑھا, آگے تھا یا پیچھے آ گیا, اسی کے نیچے تک آ گیا, مثل اول پہ آ گیا اپنے سائے کے اوپر. یعنی اس سے زیادہ اندر اب آ ہی نہیں سکتا, اب پھیلے گئی دوسری طرف چلا جائے گا یا تو ایسے. یہ سنا کہ جیسا اپنا قد کا برابر وہ ہو, سایہ ہو تو نماز. ہاں یہ بھی وہی بات ہو گئی نا کہ جتنی وہ چیز ہے نا اسی کے برابر کا سایہ آ گیا, اس سے اب زیادہ کم نہیں ہو سکتا, آگے بڑھے گا. اور امام شافعی کا اس میں ہے کہ اپنا قد سے دگنا ہو, ڈبل ہو, سایہ, اور 3 بجے سے دگنا ہوتا ہے, دگنا ہو جاتا ہے. عصر کا مستحب وقت پھر عصر کا, یہ ابھی ظہر کا بتایا تھا. عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے, لیکن بلا عذر اتنی تاخیر کرنا کہ سورج میں زردی آ جائے اور روشنی اتنی کمزور پڑ جائے کہ آنکھیں اس ٹھہرنے لگیں اس پر, مکروہ تحریمی ہے. مغرب کا مستحب وقت یہ ہے کہ مغرب کی نماز سورج غروب ہوتے ہی پڑھنا مستحب ہے, اور بلا عذر 2 رکعت پڑھنے کے بقدر یا اس سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے, اور اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے کثرت سے نظر آنے لگیں مکروہ تحریمی ہے. عشاء کا نماز کا مستحب وقت, عشاء کی نماز میں 1/3 رات تک تاخیر کرنا مستحب ہے, اس کے بعد آدھی رات تک تاخیر کرنا مباح ہے, اور بلا عذر آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب مکروہ نمازوں کے اوقات, وہ اوقات جن میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں. اچھا, حرم میں ویسے بھی یہ بات ہے کہ جو بڑے مسائل ہیں نا وہ مسجد نبوی اور حرم میں اللہ تعالیٰ نے ختم کیے ہیں, شریعت بتاتی ہے. جیسے مکروہ وقت وہاں پہ نہیں ہے, وہاں آپ کسی بھی وقت عمرہ کریں, طواف کریں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, سب سجدہ کریں, سب صحیح ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان کو اتنی طاقت نہیں دی ہوئی کہ ادھر بھی وہ کر سکے پوجا یا ایسا. ہاں دونوں جگہ, حرم میں بھی, بیت اللہ میں بھی, کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی بھی, کیونکہ دونوں بڑی مبارک جگہ ہیں, تو وہ وہاں پہ مکروہ اوقات نہیں ہے, اور اسی لیے وہاں نمازی کے آگے سے جانے کی بھی اجازت ہے. ایک ہی ہے نا, ہاں نا, لیکن میں کہہ رہا ہوں حرمین سے مراد ہوتے ہیں مسجد نبوی اور بیت اللہ, کعبۃ اللہ دونوں. مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ دونوں کو حرمین کہتے ہیں. دیکھیں ہم نے پڑھا تو ہے عربی میں یا نون تثنیہ بنانے کے لیے ہوتا ہے, الف نون بھی تثنیہ بنانے کے لیے آتا ہے, اور یا نون بھی آتا ہے. تو حرمین سے مراد ہوتا ہے مسجد نبوی اور حرم, یعنی دونوں مسجد ہیں جن میں اللہ نے غیر مسلموں کو داخلہ حرام قرار دیا ہوا ہے. اور ادھر مکروہ اوقات بھی نہیں ہے, وہاں نمازی کے آگے سے بھی جا سکتے ہیں, وہاں پر عورتیں بھی آگے پڑھیں گی نماز, تب بھی مردوں کی نماز ٹھیک ہو جائے گی, وہ بھی ہے. تو اللہ نے سب وہاں اجازت رکھی ہوئی ہے نا. اور ساتھ میں پڑھ لیتی تھی, ہمارے ساتھ ایسا ہوا بیت اللہ میں حج پہ تھے, اتنا عجیب لگتا تھا, لیکن وہ جگہ ہی نہیں چھوڑتی تھی. آپ نے چھوڑ دی تو گئے آپ, اب تو پورا حرم سے باہر نکلو, جگہ ایک قدم کی جگہ نہیں ہے, اور وہ آپ کے ہاتھ سے چپک کے کھڑی ہوئے ایسی عورتیں. اب اپنی جان بھی نہیں چھڑا سکتے وہاں سے, اگر آپ ہلے تو آپ کی پوری نماز گئی, پوری نماز نکل جائے گی. آپ باہر تک جاتے جاتے آپ کو جگہ ہی نہیں ملے گی اور نماز ختم ہو جائے گی. جگہ چھوڑنا اتنا مشکل کام ہے وہاں, یعنی کہ آپ کا تقویٰ گیا جیب میں. اب ہم نے بھی ویسے ہی نماز پڑھی, اللہ کا نام لے لے کے اللہ تو معاف کرنے. ہماری نیت تو کہتے ہیں نا اندر سے دل صاف ہے.
یا اللہ ہماری نیت تو صاف ہے, آپ کے گھر میں کھڑے ہوئے اتنا جلالت ہے ادھر تو, لیکن کھڑے میں بس کیا کریں. پردہ ہوتی ہے. ہاں ہاں پردے میں ہوتی ہے, لیکن کڑی بھی بالکل ساتھ ان کے یہ جھڑلا ہوتا ہے, یہ جگہ سجدے میں یہ چوتا ٹکرا جاتا ہے. واللہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں حیرانگی کی بات آپ کو بتاتا ہوں, یہ حج میں ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا ہم طواف کر رہے تھے, جیسے اندازہ ہوا بھائی 20 منٹ رہ گئے نماز میں, اب نا اذان ہو جاتی ہے, تو ہم طواف رک کے جگہ صف میں پکڑ لی فوراً. اب کچھ لوگ گھومے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں طواف کہ یار کچھ نہیں ہوگا, جگہ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, ہوتا کچھ نہیں ہے. پھر اینڈ میں نا ان کو جگہ نہیں ملتی. اب وہ تو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, طواف یہ روک نہیں رہے ہوتے, گھوم رہے ہوتے ہیں. اب جب چند منٹ رہ جاتے ہیں, نماز کھڑی ہونے لگتی ہے, تو اب یہ جگہ کے لیے بھاگتے ہیں, جگہ ان کو ملتی نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے, یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک صف ہے, وہ ایک یہ صف ہے, ان دو صفوں کے بیچ میں ہی نا, جیسے ایک یہ ہے نا, ادھر بندے کھڑے ہو گئے صف میں, ایک اس صف میں کھڑے ہو گئے, اس کے بیچ میں 2 صفیں بنا دیتے ہیں. یہی تو میں جب پہلی دفعہ ایسا ہوا ایکسپیرینس نا, کہ ہم تو صف میں بالکل صحیح کھڑے ہو گئے, اگلا بندے بھی یہاں پہ صحیح کھڑے ہوئے, اب وہ جب چلنے والے تھے بیچ میں ان کو جگہ نہیں ملی, تو انہوں نے ایک صف پہلے بنائی. تو ہم نے بولا شاید ابھی سجدہ ہو جائے, لیکن ایک صف اور جب بن گئی نا بیچ میں, اچھا میں دیکھ رہا ہوں آس پاس والے لوگ نا نماز میں گھسے مار کے ان کو ہٹا رہے ہیں. ایک کو تو میں نے دیکھا لاتے مار رہا ہے نماز کے بیچ میں, اور اس نے اپنے آگے سے بندے کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا, اس نے گھوسے لاتے سب مار مور کے نا نماز کے اندر ہی, اس نے نہیں کھڑا ہونے دیا. اس کے آگے مطلب جگہ تھی وہ سجدہ کرنے. اب ہم شریف کھڑے ہوئے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کیا چل رہا ہے سین. اب جب رکوع کر رہے ہیں تو رکوع پہ ادھر کر رہے ہیں, ہم رکوع پہ یہ ماتھا ادھر ٹکرا رہا ہے, اس کے سرین میں گھس رہا ہے. پھر جب سجدے میں گئے تو اب میں زمین ڈھونڈ رہا ہوں کہ زمین یہ حقیقت میں میرے ساتھ خود ہوا. اب مجھے زمین نظر ہی نہیں آ رہی, اور اب یہ خوف ہونے لگا کہ اب امام تو سجدے سے اٹھے گا, تو اب مجبوراً جو سرین کے اوپر یہاں پہ میں نے سجدہ کیا, زمین ہی نظر ہی نہیں آ رہی, کہاں کروں سجدہ. اب پوری نماز میں یہی ہوا. ایک ساتھ ہے. ہاں یہی تو نا, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ہوا, یہ نماز ختم ہو گئی. اب وہ دل میں ہے کہ یار یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی, ظاہر ہے سجدہ ہی نہیں ہوا تو نماز کہاں سے ہوئی. اب ہم نے بولا یار ویسے تو بہرحال اللہ قبول کرنے والا ہے, پھر لوٹا لی خود اپنی نا, ایسے ہی کریں بہت نمازیں. پھر ہم نے آگے نماز پڑھی نہیں, میں نے یا تو پہلی صف میں پڑھی کہ آگے کوئی صف ہی نہ بن پائے گی, چھٹتے کھڑے ہوتے ہیں وہ تو ہٹا دیتے ہیں, کچھ بھی کر دو, پہلی صف سے آگے کسی کو نہیں بنانے دیتے. یا پھر میں نے پیچھے ہی نماز پڑھی کہ یار نماز تو صحیح ہو نا, سرین کے اوپر کہاں سے سجدہ ہوگا. یہ تھا شرعی حیثیت, یہی ہے نماز نہیں ہوتی جب تک آپ سجدہ نہیں کریں. ہاں کھلا ہوتا ہے, لیکن وہ یوں والا پردہ تو کر سکتی ہے, کیپ پہن کے نا ادھر سے لٹکا سکتی ہے, چہرے پہ ٹکرائے نہیں کپڑا, بس یہ. دم دینا پڑ جائے گا. مرد کا بھی یہی ہے, عورت کا بھی یہی ہے, وہ اس مجمع کی کثرت کی وجہ سے, تاکہ جو ہے نا وہاں ورنہ بڑے مسائل ہوئے ہیں نا, ہاں پہچانے کا کیسے اور یہ ساری چیزیں. تو بعض نہیں پہن سکتی, پہن سکتی ہے, کیپ والا پہنتی ہیں, آگے سے پہننا چاہیے. صحابیات نے حضور صلی اللہ علیہ والسلام کی ازواج نے اس میں بھی پردہ کیا ہے. وہ اس طرح کیا ہے کہ ہاتھ رکھ کے یا کوئی آڑ رکھ کے نا پردے کو آگے رکھتی تھی. وہ بھی نہیں, وہ بھی ٹکراتا ہے چہرے پہ, اس میں اندر یوں کیپ پہن لے نا اگر کیپ, تو پھر آگے وہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے. ہاں نہیں پھر نہیں ٹکراتا, وہ تو ٹکرائے گا, لیکن کیپ اس میں بھی پہن لینا تو نہیں ٹکرائے گا. اب مکروہ اوقات کی 2 قسمیں, وہ اوقات جن میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, اور وہ اوقات جن میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. سورج کا کہتے ہیں وہ اوقات جن میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. سورج کا کنارہ ظاہر ہونے سے سورج کے ایک نیزہ بلند ہونے تک کا وقت ہوتا ہے. سورج کے استوا کا وقت ہے. سورج کا استوا کیا کہ اس وقت کا اندازہ احتیاطاً زوال سے 10 منٹ پہلے سے زوال تک کا لگایا جاتا ہے, یہ استوا کہلاتا ہے, ٹھہرنا. سورج میں زردی آ جانے کے بعد سورج غروب ہونے تک کا وقت,
اس وقت کا اندازہ احتیاطاً 20 منٹ کا لگا دیا جاتا ہے۔ ان 3 اوقات کو مختصراً طلوع، استوا اور غروب کا وقت کہا جاتا ہے۔ ان 3 اوقات میں کوئی بھی نماز پڑھنا، خواہ جنازے کی نماز ہو، سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ درج ذیل 3 امور اس سے مستثنی ہے۔ اگر اسی دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، آج ہی کی عصر کی نماز نکل گئی، تو سورج میں زردی آ جانے کے بعد بھی پڑھ لینا جائز ہوگا۔ اگر ان 3 اوقات میں سے کسی وقت جنازہ آ جائے تو جنازے کی نماز پڑھنا بلا کراہت جائز بلکہ افضل ہے، اور تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ اگر ان اوقات میں آیت سجدہ کی تلاوت کی گئی تو سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے، مگر مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان اوقات کے بعد ہی سجدہ تلاوت کر لے۔ اگر نماز کے دوران ان وقتوں میں سے کوئی وقت داخل ہو جائے تو وہ نماز باطل ہو جائے گی، البتہ اگر اسی دن کی عصر کی نماز کے دوران مکروہ وقت داخل ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی، نماز ٹھیک ہو جائے گی، اگرچہ وقت ختم ہو گیا اسی دن کی عصر کا۔ اور وہ اوقات جن میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے: صبح صادق سے فجر کی نماز ادا کرنے کا وقت، صبح صادق سے فجر کی نماز ادا کرنے تک کا وقت، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سے سورج نکلنے سے پہلے تک کا وقت، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سے سورج میں زردی آنے تک کا وقت۔ ان اوقات میں کوئی بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سنت موقدہ، غیر موقدہ، طواف کی 2 رکعت، نظر کی نماز جو سنت یا نفل نماز شروع کرنے کے بعد فاسد ہونے کی وجہ سے واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، سب نوافل کے حکم میں، یعنی ان اوقات میں پڑھنا جائز نہیں ہوں گی۔ البتہ صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے فجر کی 2 سنتیں پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح ان اوقات میں فرض نمازوں کی قضا، وتر کی قضا، جنازے کی نماز، سجدہ تلاوت وغیرہ یہ بھی جائز ہے، کیونکہ آپ فرض سے پہلے پڑھ لیں نا تو ٹھیک ہے۔ چلے ہم نورانی قاعدہ دیکھ لیں۔ ہاں نورانی قاعدہ دیکھ لیں، صحیح سے سمجھنا ہو دوبارہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ فجر کی نماز جو ہے اگر قضا ہو جاتی ہے تو اب کتنی دیر بعد قضا پڑتی ہے؟ فجر کی نماز قضا ہو گئی تو ظہر کے زوال کا وقت جو ہے نا، اس سے پہلے 2 سنت 2 فرض دونوں پڑھنے چاہیے، 10:30 کے بعد مطلب زوال سے پہلے تک آپ پڑھیں۔ صبح کتنے بجے؟ زوال جیسے ابھی 11، یہ سورج طلوع ہو گئی، کیا روشنی ہو گئی، اس کے بعد کسی اس کے بعد پڑھ لیں۔ ہاں زوال سے پہلے زوال سے پہلے۔ ہاں صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا لام زیر فل، فا لام زیر فل، ہا جیم زبر حج، جیم زیر جی، فل حج جی، وقف فل حج، سین زبر سا، میم زیر می، سامی، را یا زیر ری، یا پیش یو، سامی ری یو، وقف سامی ری، بازر بی، میم سواد پیش مس، بی مس، را زیر ری، بی مس ری، خا یا زیر خی، یا زبر یا، خی یا، بی مس ری خی یا، وقف بی مس ری خی، بمصری خی، واو تا زبر ود، تا یا زر تی، ود تی، نون زیر نی، ود تینی، واو زال زبر وز، زال یا زبر زئی، وز زئی، تا واو پیش تو، نون زیر نی، وز زیتونی، وقف والزیتون، سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سج جی، لام 2 زیر لن، سجیلن، وقف سجیل، سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سجی، نون 2 پیش نون، سجینن، وقف سجین، فا لام زیر فل، یا میم زبر یم، میم زیر می، فل یم می، وقف فل یم، حمزہ نون زیر ان،
نون لام زبر نل ان نل جیم نون زبر جن نون زبر نا تا زبر تا ان الجنت وقف ان الجنہ چلو لام لام جلی ہے بے ہاں پشکوب ہاں ہا بے پشکوب لی ہوب بے لام جلی با 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 لام جلی لی ہوب بل ہا یا جب خیر ہاں نہیں ہے خواہ ہا ہے نا ہا یا جب خیر ریجری خیری لہب بل خیری لہب بل خیر حمد ای جا را سین زبردست ایجس سین جبر سا ایجس سما ایجس سا میم مد جبر ہاں میم حمزہ مد زبر ایسا علی بھی پڑھنا ہوگا میم حمزہ مد زبر یہ حمزہ یہ والا بھی حمزہ اچھا میم حمزہ مد زبر ما 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 ایجس سما حمزہ نقصن ایجس سماؤن شین قاف زبر شق قاف زبر قط شقت ویجس سماؤن شقت ما تا زبر مت تا زبر تا ہے نا متا رجلی کا پشکو راجلی کا پشکو متاریکو کن متاریکن اچھا اس سے ملانا ہوگا اس میں علی نہیں ہے ہاں متا کاف نے پشکن نو جین جبر نج ہے نا متاریکن نج میم میم شا بسمس شا جبر سا قادر کی بے پس با پس بو متاریکن نجم الثاقب ہے نا چلیں آگے چلو پڑھو من شر الوسواس من نہیں راہ کو ملانا ہے شہر شین را زبر شر من شر لو سین واپس سو واو سین سی وسی نہیں واہ کانگا والوس واجا واہ کنجی وسوا سین سی وسواسی من شر من شر الوسواسی من شر الوسواسی سین لام زد سد وسواسد سین لام سل وسواسل خا زبر خاف نون زبر خن نون زبر نا خناسین سی خناسی من شر الخناس من شر الوسواس الخناسی من شر الوسواس الخناس ہاں چلیں اگلے یا زال زبر یز زال کاف زا کاف کاف کھڑا زبر زا کاف زبر زک زال کاف زال نہیں ہے یہ زال نہیں ہے زا 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 کاف زبر زک زک کاف یز زک یز زک کاف یاز کاف کھڑا زبر کاف کھڑا زبر کا یزک یز زک کا یزک کا یزک کا یا زال زبر یا زال زبر یز زال کاف زبر زک را اشکرو یزک کرو میم پیش میم دال پیش مد دال زبر دا دال سادہ دال سا زبر دس مدس دس سا پیش سین بڑی سی سازر سی سا زیر سی
را پیش رو مدثرو مدثرو اچھا میم زا سا پیش ہیں؟ زائر میم زا پیش مز زا زبر زا میم زبر زم میم زیر می لام پیش لو مزملو مزمل اچھا وقت کریں گے وقت مزمل لام اب عین ابے بند کر یہ کیا ہے یا زیر یا یا زیر یا زیر یی نون زبر نا لینا الیینا لینا دوبارہ الیینا لینا وقف وقت الیین لیین این لام زیر لام یا زیر لام یا زیر لام یا زیر لی یا واو پیش حمزہ حمزہ زیر ان حمزہ نون زیر نون زبر نون لام زبر نون لام زبر نل نل لام زبر لا زال یا زیر دی زال یا زیر زال یا زیر زال یا زی ان الذی ان الذی نون زبرنا ان الذین ان الذین حمزہ لام زیر لام زیر ال حمزہ لام زیر حمزہ لام زیر ال لام زبر لا لام زیر لام زبر لا لام لام زبر لام زیر لام لام زبر زبر ہے لام زبر لام زبر لل لام زبر لا اللہ زال یا زیر زال یہ یا سین زال یا زیر زی زال زیر زی زال یا زیر زی زال یا زیر زی زی نون زبر لا الا الذین الا الذین وف الا الذین صدق اللہ العظیم.